حضرت مسکی رحمتاللہ تعالی علیہ، اب یہ ایسے بابے تھے کہ جن کا نام ہی پڑ گیا خوشبوؤں والا۔ آپ جس گلی سے جایا کرتے تھے وہ گلی جو ہے اس سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب آپ مسجد میں جایا کرتے تھے جیسے داخل ہوتے ہیں لوگ خوشبو کی وجہ سے جان جاتے تھے، پہچان جاتے تھے کہ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ آ چکے ہیں۔ اب لوگوں نے آپ سے پوچھا کافی پیسے خرچ کر کے آپ خوشبو لگاتے ہیں، آپ مسکرائے، فرمائے کہ نانا اصل وجہ کچھ اور ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، کہا کہ میں خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا، فرمائے کہ لیکن میں بڑا شرمیلا تھا، میں نگاہیں نیچی رکھا کرتا تھا، میں بہت زیادہ شرمیلا تھا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایک تاجر کی دکان پر بیٹھ گیا، فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک عورت آئی، بڑھیا عورت، اس نے کپڑا خریدا اور اس نے کہا کہ میں بادشاہ کی کنیز ہوں، آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ کسی کو بھیجے تاکہ میں شہزادی کو دکھاؤں، جو لینا ہوگا وہ آپ سے لے لیں گے۔ فرماتے ہیں میں چلا گیا اور مجھے ایک رستہ سے جو ہے اس کمرے میں جس کو سجایا گیا تھا، اور ایک خوبصورت عورت جو ہے وہ زیورات اور خوبصورت لباس میں زیبا تن تھی۔ اب اس نے جب مجھے دیکھا میں بہت زیادہ خوبصورت تھا تو اس کے دل میں گناہ آ گیا، شیطان نے اسے ورگلایا اور وہ میرے پاس آئی، چھیر چھار کی، مجھ سے کہنے لگی گناہ کر۔ فرمایا کہ میرے دل کے اندر رب کا خوف تھا، میں نے اسے کہا کہ بی بی نانا میں رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تو ایسے کام میرے ساتھ نہ کر۔ فرمانے لگے لیکن شیطان اب اس عورت پر مسلط ہو گیا تھا، اس عورت نے ٹھان لی، کہا کہ میں اب تیرے ساتھ بدکاری کروں گی، اگر تم نہیں کرو گے تو میں شور بچا دوں گی، تمہیں بدنام کر دوں گی۔ اب آپ فرماتے ہیں میں نے ایک ترکیب سوچی، فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میں نے پیشاب کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے، پخانہ کرنا ہے، اگر تیری اجازت ہو تو میں کر لوں۔ تو فرمانے لگے اس عورت نے، وہ جو شہزادی تھی، اس نے اپنی کنیزوں کو بلایا، کہا کہ اسے اپنے آقا کو لے کر جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس واش روم میں گیا میں سوچنے لگا کہ کیسے میں یہاں سے بھاگوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ رب کا خوف دل میں تھا، کہا کہ میں گناہ نہیں کر سکتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے پخانہ کیا، میں نے پیشاب کیا، اب پیشاب کرنے کے بعد میں نے اس پیشاب کو اپنے چہرے پر لگا لیا، اپنے ہاتھوں پر مل لیا، اپنے پورے اعضاء پر مل لیا۔ اب میں جیسے باہر آیا، جب اس عورت کی کنیزوں نے دیکھا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اب وہ شہزادی کہنے لگی کہ اس کو میری نگاہوں سے دور کر دو، یہ کتنا گندا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے جب میں چلنے لگا نا، میں جانے لگا، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کہ عورت کہ اے بیوی کہ میرا جسم ہی گندا ہے نا، تیری تو سوچ ہی گندی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک کنویں کے پاس آیا، وہاں پر غسل کیا اور جا کر کسی کو نہیں بتایا، جا کر میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات ہوتی ہے میں نفل ادا کرتا ہوں، اب میری آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ لگتی ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک خوبصورت حسین و جمیل شخصیت کو دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، فرمایا کہ میں نے نبی ہو کر یہ کام کیا تھا، تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو کر یہ کام کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے شخص اٹھ جا اور میرے سینے سے لگ جا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے سینے سے لگا دیا اور اپنے ہاتھ مبارک اس شخص کے سارے جسم پر پھیر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، خدا کی قسم، میں نے کبھی کوئی خوشبو ہی نہیں خریدی۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ سے بچ گیا تھا، اللہ نے یہ مجھ پہ کرم کیا، انعام کیا کہ آج تک میرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ اب میں جس گلی سے جاتا ہوں وہ گلی بھی یہ کہتی ہے کہ یہاں سے حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا ہے۔